تو طلاق بالمال بنتی ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بیان کردہ حد ہے، فلا تعتدوها، اس سے آگے مت بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو تجاوز کرے اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، تو یہ لوگ واقعی ظالم۔ اب تک ایک اور دو طلاق سے متعلق احکام تھے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر دو کے بعد تیسری دی، کیونکہ نص میں ہے الطلاق مرتان، دو ہو ہی گئی، اب تیسری دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، بس حلال نہیں ہے عورت اس شخص کے لیے تین طلاق کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ نکاح کر لے کسی اور خاوند سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر دوسرے نے بھی طلاق دی اور عدت گزر گئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، کوئی وبال نہیں ہے سابقہ دونوں پر، ان یتراجعا، کہ رجوع کر لے، یعنی نئے نکاح کر لے، ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، اگر گمان ہو کہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کے احکام۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ خدا کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ تین طلاق بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس کے بعد حق زوجیت اور حق رجوع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اور تین طلاق کے بعد میاں کو کسی صورت میں دوبارہ لوٹنے کا حق نہیں ہے۔ یہ چاروں ائمہ کا، جمہور صحابہ اور تابعین کا، ائمہ حدیث میں سے امام بخاری کا اور تمام محدثین کا مذہب ہے کہ تین طلاق تین ہے، اور تین طلاق کے بعد بغیر حلال شرعیہ کے دوبارہ نہیں مل سکتے۔ دوبارہ ملنے کے بھی 5 شرطیں ہیں۔ پہلا خاوند جس نے تین طلاق دی ہے اس کی عدت گزر چکی ہو، دوسرے شخص کے پاس جو جا چکی ہے وہ وطی کر چکا ہو، اور تیسرا یہ کہ اس کی بھی عدت گزر جائے، اور چوتھی یہ کہ دوبارہ رضامند ہو، اور پانچواں یہ کہ باقاعدہ مہر کا انعقاد ہو۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حلال نہیں مانتے وہ قرآن کے منکر ہے، قرآن میں حلالے کا ذکر ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں حلالہ ٹھیک نہیں ہے وہ پھر عمر بھر حرام پر رضامند ہوتے ہیں، حلالے کا قائل نہ ہو تو وہ حرامے کا قائل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم غیر مقلدوں کو بھی کہتے ہیں کہ حلالہ کم از کم عمر بھر کے حرام سے تو بہتر۔ مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ بخاری شریف میں، صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، نسائی و ابن ماجہ میں، تمام معتبرات میں ہے کہ حضرت رفاعہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی 3، فبت طلاقها ہے، طلقها ثلاثا، اس سے فارغ ہو گئی، عدت گزر گئی، عبد الرحمن ابن زبیر سے نکاح کیا، لیکن وہاں بات بنی نہیں، اور وہ یہ کہتی تھی کہ ما وجدت عنده الا كهدبة ثوبي هذا۔ پیغمبر نے پوچھا اتحبین ان ترجعی الى رفاع؟ قالت نعم، قال لا حتى تذوقی عسیلته ويذوق عسیلتك۔ اور پھر آپ نے فرمایا اتردی علیہ حدیقتہ، اس کو اپنا باغ واپس کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ 3 طلاق 3 طلاق ہے، اس پر اجماع امت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ایک غلطی ہو گئی تھی جس کا جواب شیخ الاسلام زید الکوثری نے دیا ہے الاشفاق فی رد نظام الطلاق میں، اور اس کی تفصیلی حالت محقق الاسر نے عمدۃ الاساس فی حکم طلاق الثلاث میں لکھا ہے، اردو میں ہے یہ۔
یہ عمدۃ الاساس کا ذکر مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس جگہ کیا ہے. ابو الزاہد محمد سرفراز خان صاحب نے عمدۃ الاساس لکھی ہے اور اس میں اس مسئلے کی تمام تفصیل دی. معتین میں ہے کہ زمانے قدیم میں لوگ 100 طلاق دیتے تھے. جب پیغمبر کو پتہ چلتا ہے یا صحابہ کو تو وہ کہتے ہیں 3 طلاق کی وجہ سے جو بیوی ہمیشہ کے لیے آرام ہو گئی. وَأَمَّا سَبْعٌ وَسَبْعُونَ فَقَدْ اتَّخَذْتَ كِتَابَ اللَّهِ هُزُوًا. اور کبھی کہتے ہیں فَقَدْ ظَلَمْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. 97 میں آپ نے ظلم کی زیادتی. 3 طلاق ناپسندیدہ ہونے کے باوجود واقع ہے. فخر رازی کو اشتباہ ہوا ہے لیکن فَإِن طَلَّقَهَا کے ذیل میں اجماع امت نقل کیا ہے کہ 3 ہے. باقی تفصیلات کے لیے فقہی دفاتر ہے اور فریق مخالف کے پاس کوئی چیز تو نہیں ہے، صرف مغالطات ہے اور شیطانی خواہشات. عربی طلباء جن کو اللہ نے علم پڑھنے کا سلیقہ دیا ہے، مدرسوں میں 8-10 سال پڑھ چکے ہیں، میں ان کو نصیحت کرتا ہوں للہ ولرسولہ وفی صالح امرہم کہ یراجعوا بل یحفظوا الاشفاق للشیخ محمد زاہد الکوثری ففیہا درر و یواقیت. شیخ نے احادیث نقل کی، صحابہ اور تابعین نقل کیے، خلفائے راشدین نقل کیے، ائمہ متقنین نقل کیے، فقہ اجتہاد و محدثین و مفسرین کے. یہ سب کہتے ہیں 3 ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں کون کہتا ہے کہ 3 کے بعد بغیر حلالے کے مل سکتے ہیں، یا 3 واقع نہیں ہے، 1 اور 2 ہے. ابن تیمیہ اور ابن قیم، قنوجی اور شوکانی، لو عطسا احد من هؤلاء بحور العلم وجبال الفقہ لیتناثر منہ الشوکانی والقنوجی. اگر ان میں کوئی ایک چھین بھی مارے تو نواب صدیق حسن خان قنوجی اور قاضی شوکانی جیسے لوگ لڑکتے ہوئے گرتے جائیں گے، اٹھ نہیں سکے. اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. الاشفاق فی رد نظام الطلاق. مصر میں ایک مفتی گزرا ہے، مفتی شلتوت، مرزائی نواز تھا وہ مفتی شلتوت. اس کا ایک فتاوا شائع ہے، اور جیسے اس کا نام شلتوت اور بالکل پلتوت، تو اسی طرح جیسے نام ویسے کام. اس نے 3 طلاق میں بھی گڑبڑ شڑبڑ کی تھی. اس پر حضرت شیخ نے رد لکھا ہے الاشفاق فی رد نظام الطلاق. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، یہ وہ جو 2 صورتیں بنی ہیں. اور جس وقت تم طلاق دے چکے عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچنے لگی اپنی اپنی عدتوں کو، اس صورت میں جب طلاق 1 یا 2 ہو. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس روک لو دستور کے مطابق، او سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا رخصت کر لو دستور کے مطابق. بات سنو، طلبہ خاص کر متوجہ ہو جائے. وہ یہ کہ دیکھو تیسری طلاق کا تو مسئلہ بالکل واضح کر دیا. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجَهَا. اس کی کوئی صورت اب باقی نہیں. اب اگر کچھ باقی ہے تو ان طلاقوں کی جو 3 سے کم ہے. اگر کوئی ظالم اور قرآن کریم کا نہ جاننے والا ضدی عنادی وہ یہ کہے کہ یہ 3 کے بعد ہے، تو اس سے پوچھو کہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ کہاں چلی گئی؟ منسوخ ہو گئی. وہ نسخ کا قول پوری امت میں کسی ایک کا دکھا ہے. تمام اولین و آخرین مفسرین نے کہا ہے یہ طلاق و مرتان سے متعلق. اور جس وقت تم طلاق دے چکے عورتوں کو اور وہ پہنچنے لگی عدتوں کو، پہنچی نہیں ہے، کیونکہ 1 یا 2 طلاق کے بعد بھی عدت گزرنے کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا بلکہ نکاح جدید ہوگا. یاد رکھنا، اچھی طرح کان کھول کے سنو کہ رجعی کا مطلب ہے کہ طلاق 1 یا 2 اور عدت سے پہلے ہے.
طلاق ایک ہو یا دو ہو، لیکن جب عدت گزر جائے ایک ہی حکم ہے. نہیں سمجھتے؟ مولانا عبدالحی صاحب سے گڑبڑ ہوئی ہے، وہ ایک کو رجی سمجھتے ہیں، دو کو باہر. ایسا نہیں ہے. لہو زلات فی الفقہ والعلم ما سعت علمہ وغزارت اطلاعہ وطول بائی. بہت وسیع العلم ہے مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی، لیکن بس چھوٹے چھوٹے مسائل میں پریشان. چھوٹے چھوٹے مسائل تم مت پریشان ہو، خوش خرم رہو. اور وہ یہ کہ 3 طلاق کی صورتحال بالکل علیحدہ ہے، وہ قرآن میں پیش کر دی، اس میں کوئی گنجائش اور نہیں ہے. 3 سے پہلے 1 اور 2، اگر عدت سے بھی پہلے تو رجوع ہے، رجی ہے. اور اگر عدت 3 ماہواریاں پوری ہو گئی تو طلاق 1 ہو یا 2 ہو، بائن ہو گئی. بائن کا مطلب یہ کہ نکاح جدید ہوگا، ویسے رجوع نہیں ہوگا. بڑی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ اور جب تم طلاق دے چکے عورتوں کو اور وہ پہنچنے لگی عدتوں کو، پہنچی نہیں ہے، پہنچنے لگی، عدت گزری نہیں، بس روکو دستور کے مطابق یا جانے دو. ولا تمسکوہن، مت روکو درارا لتعتدوا، تکلیف پہنچا کر، زیادتی کر کے. زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ 1-2 طلاق دے کے پھر جب عدت قریب آ جاتی تو رجوع، پھر 1 طلاق دے کے پھر پریشان، اسی طرح لٹکائے رکھتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا فقط ظلم نفسہ، وہ ظلم کرے گا اپنے ساتھ. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، مت بناؤ خدا کے دین کو ہنسی مذاق. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو خدائی احسانات تم پر. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور وہ جو اتارا ہے تم پر قرآن و سنت. یعظکم بہ، سمجھاتے ہیں تمہیں اس سے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کے جاننے والے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جس وقت تم طلاق دے چکے ہو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، بس وہ پہنچ گئی ہے اپنی اپنی عدتوں کو. وہاں تو نہیں پہنچی، جب پہنچ گئی. غیر جیسے معنی بالاتفاق باجماع امت یہی ہے جو کیا جا رہا ہے. فَلَا تَعْتُلُوهُنَّ، مت روکو، اَن کہنا، اگر یہ نکاح کر لے ازواجہن، اپنی عورتوں سے، اپنے مرضی کے خاوندوں سے. بات سنو، اگر طلاق 3 ہو چکی ہے اور عدت گزر چکی ہے، یہ عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے نا؟ بعض جاہلی لوگ کہتے ہیں بس ہو گیا اور نکاح کی ضرورت نہیں. یہ کون کہتے تھے؟ یہ طلاق دینے والے کے رشتہ دار، کہ 3 طلاق کے بعد اب اس کے لیے تو جائز نہیں ہے کہیں اور بھی نہ جائے. فرمایا تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ اس لیے ازواجہن کا ترجمہ ہمارے اردو کے اکابر نے کیا ہے اپنے مرضی کے خاوند. جہاں وہ چاہے نکاح کرے، آپ کے پد سے نکل چکی ہے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ راضی ہو آپس میں خوش خوش. ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت کی جاتی ہے. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہر اس کو جو تم میں ایمان رکھتا ہو اللہ آخرت کے دن پر. ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ بہت پاکی کی بات ہے تمہارے لیے اور بہت ہی زیادہ صفائی ستھرائی ہے. ازکی، التزکیہ، یہ تصفیت الباطن کو کہتے ہیں. اور اطہر جیسے طہارت، وضو، غسل، یہ ظاہری صفائی کو کہتے ہیں. واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں. وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں دودھ دے گی بچوں کو حولین کاملین، 2 سال پورے. امام اعظم کہتے ہیں 2 سال تو حق کی قطعی ہے، 6 مہینے تمرینی ہے. یعنی دودھ جمع بسکٹ، دودھ جمع دالیا، دودھ جمع یہ 2 سال تک تو آپ کم نہیں کر سکتے. جب 2 سال کم نہیں کر سکتے اور 2 سال بعد چھوڑیں گے تو بچہ مر جائے گا. بہتر یہ ہے کہ 6 مہینے بطور مشق اور تمرین کے اس کو دودھ کے ساتھ اور چیزیں دی جائے. حنفیہ کا مفتابی مذہب 2.5 سال ہے. ابن جری نے خصائص میں کہا ہے کہ اس آیت کو صحیح معنوں میں ابو حنیفہ سمجھ چکے ہیں. یعنی 2 سال کا تکملہ تب ہوگا جب 2.5 سال تک عمل.
تاہم اگر کوئی 2 سال پر بھی فتویٰ دے تو کوئی ایسی بات نہیں. بہت کم عورتیں ہوتی ہے جو 2 اور 3 سال تک صبر کرتی ہے. آج کل تو بربری نسل ہے نا، بربری نسل، جانتے ہو نا بربری نسل. سال کے شروع میں بکری بھی آ گئی، 2 بچے دیے، سال جب پورا ہوا اسی بکری نے 3 اور دے دیے. اس کو بربری نسل کہتے. بڑے خاندان، اونچے گھرانے، وہ 3 سال کا وقفہ رکھتے تھے. کہتے ہیں خاتون جب بچے کو دودھ صحیح طرح شوق سے پلائے، اللہ کی عادت ہے کہ دودھ کے دوران حاملہ نہیں ہوتی، اور جب دودھ نہیں پلاتی ہے، دانش کے ڈبوں سے پلاتی ہے یا مختلف کمپنیز کی طرف سے، تو پھر ظاہر بات ہے جس گائے اور بھینس کا بچہ مر جائے اور دودھ نہ دے، وہ چند مہینے میں دوبارہ ہری ہو جائے. کم اغواج پئی واپس کی نہ اب دوبارہ ضرور دے گی. اب ایک عورت تھی نا، وہ غصے ہو کے بیٹے کو کہتی میں دودھ معاف نہیں کروں گی، تو بیٹے نے کہا کون سا دودھ؟ دانش کا ڈبہ اٹھایا گا. یہ کمپنی والے تو معاف کر رہے ہیں، یہ کمپنی والوں نے پیسے لیے میرے ابو سے، مفت تھوڑی دیا ہے. یہ تاما تو پئی کر رہے ہیں، کپڑے ہی بیچ رہے ہیں، تا خوراک تھوڑی دے. یہ بھی بچہ دے کے بس نوکرانی کے حوالے ہیں، اور یہ دوبارہ جو ہے نا تیار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ صبر کر، کچھ اخلاق انسانیت سیکھ. اتنی بڑی نعمت اللہ نے تجھے دی ہے، اس کو چھاتیوں سے ملاؤ، سینے کے قریب کرو. وہ بچہ بھی سیاستدان ہو جاتا ہے. اب وہ بوتل سے جو پیتے تو گڑ 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 بڑا دودھ آتا ہے، ادھر سے کہ کٹ رہا تو بھی شور مچاتا ہے کہ میں نے یہ نہیں پینا ہے. جیسی ماں ویسے بچہ، جیسے وہ کر رہی ہے اسی طرح بچے پیش آ رہا ہے. قرآن پاک بھی ایمان قائم دائم رکھو. قرآن کہتا ہے کہ مائیں دودھ پلائے اور ہماری بہنیں اور بھابیاں نہیں پلاتی ہے، اس لیے تفسیر پڑھانے میں ذرا یہاں لب و لہجہ سخت ہے، معافیوں کا خواستگار ہو. آپ بھی بچوں کے ساتھ نرمی شروع کر لیں. چند چیزیں ہیں جب ان کا اہتمام ہو تو بچہ ماں باپ کا تابعدار ہوگا. ان میں یہ بھی ایک شوق و ذوق سے دودھ پلائے، خدمت کرے، تربیت کرے، خود اپنے بچے کا خیال رکھے. تیرا دل کیسے مانتا ہے کہ نوکرانی اٹھا رہی ہے، رکھ رہی ہے؟ آئے نوکرانی کو تنخواہ مت دو کر جیب میں اٹھا دے گا. نوکرانی کو کوئی انعام و اکرام آپ نے کیا، اس کا حصہ نہیں نکالا، دیکھو آپ کے بچے کو بھوکا مار رہی ہے نہیں. تو جس کے مزاج میں انتقام اور خود غرض ہی ہے، اولاد جیسی نعمت ان کے سپرد نہ کی جائے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں دودھ پلائے گی بچوں کو 2 سال پورے. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، واسطہ ان کے جو پورا کرنا چاہے مدت رضاعت، شیرخواری کا زمانہ. وعلی المولود لہ، اور بچے کے باپ پر. مولود لہ اشارہ ہے کہ بچہ باپ کا ہے. انسانیت میں اولاد باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، اور حیوانیت میں بچڑی کون سی گائے سے پیدا ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس کا باپ بیل کے در ہے. اور بچہ جس کا ہے یعنی باپ کا، رزق ہننا عورتوں کی رزق روزی ہے، وکسوت ہننا کپڑا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق. لا تکل اشارہ ہے کہ دودھ پلاتے وقت خاوند بیوی کا اور زیادہ خیال رکھے. لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نہ دی جائے کسی کو مگر جتنا اس سے ہو سکے. بھئی یہ بہت زیادہ حلوے مانگے، دن رات جو ہے نا آئس کریم کھاتی ہے اور دن رات جو ہے نا مزے چرچے اڑاتی ہے، کچھ اور روٹی کو ہاتھ نہیں لگاتی. وہ آرام سے رہو، ذرا انسانیت سیکھو. اور دن رات جو ہے نا یہ اس کو تنگ کر رہا ہے، وہ بھی زیادتی ہے. نہ وہ ظلم کرے نہ یہ ظلم سہے. لا تضار والدۃ بولدہا، نہ تکلیف دی جائے ماں کو بچے کی وجہ سے. ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ کو بچے کی وجہ سے. وعلی الوارث مثل ذلک، اگر باپ نہیں ہے یا ماں نہیں ہے تو وارث بھی اس طرح اعتدال سے رہے. فإن ارادا فصالا عن تراض منہما، اگر میاں بیوی رضامند ہو گئے دودھ چھوڑانے سے خوشی خوشی آپس میں،
کوئی بیماری پیش آئی، نہ چاہتے ہوئے بھی حمل ہو گیا، دودھ کم ہو گیا، کئی وجوہ ہو سکتی ہے، وتشاور اور آپس کے مشورے سے، فلا جناح علیہما کوئی وبال نہیں، دونوں پر خیر ہے، وجہ پائی گئی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اور اگر تم چاہتے ہو کہ دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو کسی اور سے، رضائی رکھے، نوکرانی رکھے، بہت بعد میں کہا ضرورت کے لیے، فلا جناح علیکم کوئی اعتراض نہیں تم پر، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جب تم حوالے کرو جو دینا چاہتے ہو دستور کے مطابق، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ والذین یتوفون منکم وہ لوگ جو مر جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجا اور چھوڑ دیتے بیویوں کو، یتربصن بانفسہن انتظار کرے گی اپنے بارے میں، اربعۃ اشہر وعشرہ 4 ماہ 10 دن، خاوند مرا بیوی رہ گئی تو عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ اگر 4 ماہ 10 دن میں پتہ چل گیا کہ حاملہ ہے تو حمل کا پیدا ہوتے ہی خواہ 1 مہینے بعد ہو یا 9 مہینے بعد ہو عدت ختم ہو جائے گی۔ وہ عورتیں جو حاملہ ہے ان کی عدت وضع حمل ہے، اور جو حیض والی ہے یا حیض نہیں آیا ان کا، ایسی عورتیں بیمار ہوتی ہے تو 4 مہینے 10 دن 130 دن بنتے، 130 دن 130 دنوں کا حساب ہوگا، 130 دن کا فتویٰ دیا گیا، 4 مہینے 120 اور 10 دن 130 فتویٰ اس طرح دیا کرے کہ 130 دن جس دن سے خاوند مرا ہے خود بخود عدت شروع ہے، وہ بیٹھی یا نہیں بیٹھی، اس نے اہتمام کیا یا نہیں کیا، سفر میں یا حضر میں، اسپتال میں یا کہیں اور، اس مکان تک پہنچے جو خاوند کا کہلاتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ اور جب پہنچ جائے یہ عورتیں اپنی عدتوں کو، 4 مہینے 10 دن ہو گئے، فلا جناح علیکم کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما فعلنا وہ جو کر گزرے، فی انفسہن اپنے بارے میں، بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء کوئی اعتراض نہیں ہے تم پر کہ تم پیشکش کر لو نکاح کے پیغام کا، بھئی مطلقہ فارغ ہو گئی نا، خاوند توبہ متوفی عنہا زوجہا یا مطلقہ، آپ پیشکش کر سکتے، او اکننتم فی انفسکم یا آپ دل میں رکھے، وَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ جانتے ہیں اللہ کہ تم ضرور ذکر کرو گے، وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا لیکن کھل کر نہیں وعدے نہ کرو ان کے ساتھ چوری چپ کے، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا مگر یہ کہ بات کرو سلیقے کی، یہ سلیقے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ آئی سمجھ، اور بھی الفاظ ہیں، بعض عربی میں ہے پشتو اور اردو میں نہیں ہے، یعنی کھل کر اس عورت سے نہ کہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ایسے الفاظ کہے جس کا مطلب نکاح نہ ہو، دور جا کے مطلب نکلے، اس کو کنایہ کہتے ہیں۔ او اکننتم فی انفسکم ولا تعزموا عقدۃ النکاح پختہ عہد نہ کرو نکاح کرنے کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ یہاں تک کہ پوری ہو جائے عدت اپنی مدت کو پہنچ کر، وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ یعلم ما فی انفسکم بے شک اللہ جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ بچو اس سے یعنی گناہ سے، نافرمانی سے، وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء کوئی اعتراض نہیں تم پر کہ طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن جب تک کہ چھوا نہیں تم نے، او تفرضوا لہن فریضہ یا مقرر نہیں کیا ہے کوئی مہر، ومتعوہن جوڑا دے دو ان کو، علی الموسع قدرہ توفیق والا اپنے اندازے سے، وعلی المقتر قدرہ تنگ دست آدمی اپنی توفیق سے، متاعا بالمعروف یہ دستور ہے
فائدہ دینا ہے عرف کے مطابق، حقا علی المحسنین، یہ ضرور دینا ہے احسنیوں نے، احسان کرنے والوں۔ ایک نکاح ہوا اور اس نکاح میں اتفاق سے مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور آپس میں مل بھی نہ سکے، اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو فرمایا کہ بس کچھ جوڑے ووڑے دے دینا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے طلاق دی عورتوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، کہ ان کو چھو لیتے، وقد فرضتم لهن فریضہ، چھوئے تو اب بھی نہیں، خلوت سیہ بھی نہیں ہوا، لیکن مہر مقرر ہے، فنصف ما فرضتم، بس آدھا جو تم نے مقرر کیا۔ جب نکاح ہو گیا، میاں بیوی مل نہ سکے یا ملنے کا ٹائم نہیں ملا اور طلاق ہو گئی، تو آدھا مہر، ملے یا ملنے کا ٹائم ملا بھلے نہ ملے، پورا مہر، الا ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ درگزر کرے، یعنی عورتیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ بڑھا دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا اختیار ہے، خاون کہے کہ آدھا بھی نہیں لیتا، یا آپ ہی رکھے۔ وان تعفو، معافی کرو، یعنی اے مردو تم بڑھا دو، مرد کا معاف کرنا بڑھانا ہے، معاف کرنے کا یہ مطلب کہ پورا مہر ہے نا، آدھا واپس ہو رہا ہے تو کہ یہ آدھا معاف کرو، یہ بھی صحیح ہے، اور آدھا بھی چھوڑ دو یعنی بڑھا دو، یہ بھی صحیح ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولنا، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ طلاق نکاح، طلاق نکاح، طلاق نکاح، اس میں الجھ کر کہیں نمازیں نہ بھول جاؤ۔ حافظوا علی الصلوات، بہت خیال رکھو نمازوں کی، حفاظت کرو نمازوں کی، بہت خیال رکھو نمازوں کا۔ والصلوات الوسطی، خاص کر نماز عصر کا راجح یہی ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے عاجزی کے ساتھ۔ فإن خفتم، پس تم پر اگر خوف آیا، فرجالا، پس پا پیادہ، راجل یعنی زمین پر کھڑے ہو کر، نہ کہ ماشین، کیونکہ چلتے ہوئے نماز نہیں ہو سکتی، اور رکبانن، یا سواریوں پر سوار ہو کر، فیضا امن تم، جب امن سے ہوئے یعنی خوف جاتا رہا، فاذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کو، کما علمکم، جیسے وہ سکھا چکا ہے تم کو، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو فوت ہوتے ہیں تم سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ دیتے ہیں بیویوں کو، وصیۃ لازواجہم، وصیت کرے عورتوں کے لیے، متاعا الی الحول، 1 سال تک خرچہ دینے کا، غیر اخراج کے نہ نکالا جائے، اس وقت تک عورتوں کی عدت سال بھر کی۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر پھر بھی وہ نکلی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی وبال نہیں ہے تم پر، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، وہ جو عورتیں کر گزرتی ہے اپنے بارے میں دستور کے مطابق، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تمام طلاق شدہ عورتوں کو فائدہ دینا ہے عرف کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر، یعنی جن کا مہر مقرر ہے ان کو بھی جوڑا دینا مستحب ہے، اور جن کا مہر نہیں ہے، یا مہر مثل یا مہر شرعی، اور یا اس طرح جوڑوں سے ان کی خاطرداری کی جائے گی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں بیان فرماتے اللہ تم کو احکام، لعلکم تعقلون، تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ مسائل فرعیہ جن کا بیان تفصیل کے ساتھ ہو گیا، ان میں مسلمانوں کی زندگی ہے، نکاح اور طلاق میں حد شرع پر قائم رہے، زندگی برکتوں کی رہے، قسم اور ایمان میں محتاط رہے، حلال و حرام میں محتاط رہے، ورنہ فنا آ جائے گی۔ ایک ایسی قوم جو بے ادبی کی وجہ سے فنا ہو گئی تھی، اور اس زمانے کے پیغمبر کے توسط سے اللہ نے ان کو پھر زندگی دی، اس مناسبت سے اس کو ذکر کیا۔ آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، اور وہ ہزاروں تھے،
حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، یعنی خافوا حذر الموت، یہ لوگ موت سے ڈرتے تھے اور پیغمبر ان کو جہاد کے لے جا رہا تھا۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، سارے مر گئے۔ ثم احیاهم، پھر زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل والے ہیں لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اشارہ ہے کہ جس طرح مرنے کے بعد زندگی ایک نعمت ہے، اس طرح مسائل کی حیات بھی حیات مستعار سے کم نہیں ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کے راستے میں، وعلموا، جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ قتال بظاہر فنا کا باعث ہے لیکن ہمیشہ بقا کا باعث ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض عمدہ، قرض حسنہ بن مانگے، قرض حسنہ جس کا انجام دوستی ہو۔ قرض حسنہ دیا تو لوں گا ورنہ نہیں لوں گا، ہوئے تو دے ورنہ نہ دے۔ قرض حسنہ کی تقریباً 17 کے قریب تعریف ابن الجوزی نے میسر میں کی ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پس بڑھا دے گا اس کے لیے کئی چند در چند بڑھا کر۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ قبض بھی کرتے ہیں اور کھولتے بھی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ ویسے تو 500 روپے کا قرض آئے تو 505 دینا جرم ہے، 600 دینا جرم ہے، لیکن اگر قرض حسنہ ہے اور آپ کہیں کہ آپ نے مجھے 500 دیے تھے میں 5000 دیتا ہوں تو اجازت ہے آیت کی وجہ سے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، آپ نے دیکھا نہیں سرداروں کو بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی، جس وقت کہا انہوں نے اپنے پیغمبر سے، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، مقرر کرے ہمارے لیے کوئی لیڈر، کوئی ملک، بادشاہ، جس کی رہنمائی میں ہم جہاد کرے اللہ کے راستے میں۔ یہ حضرت شموئیل علیہ السلام یا حزقیل کا زمانہ تھا۔ بیشتر علماء نے حضرت شموئیل کا نام لکھا ہے، کرمانی نے اور ابن عساکر نے حزقیل پر زور دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہی واقعہ ہے جس میں لوگوں نے جہاد سے پیلو تہی کی تھی۔ اخیر میں کہا کہ چلو ایک کمانڈر ان چیف مقرر کرو۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، پیغمبر نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب فرض ہو جائے تم پر جہاد تو نہ لڑو۔ قالوا، کہنے لگے، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم قتال نہ کریں اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، طرح لے کے ہمیں نکالا گیا ہے گھروں سے اور اولاد سے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب جہاد فرض ہوا، تولوا، مڑ گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے رہ گئے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتے ہیں ان بے انصافوں کو۔ خود ہی خواہش کی، جب جہاد کا حکم آیا، جہاد کی فرضیت طے ہو گئی تو پھر یہ تیار نہیں تھے۔ وقال لهم نبیہم، کہا ان کو پیغمبر نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے طالوت کو کمانڈر ان چیف۔ قالوا، کہنے لگے، انا یکون له الملک علینا، کہاں سے وہ کمانڈر بنے گا ہمارا، ونحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں ملک کے اختیارات میں اس سے، ولم یؤت سعۃ من المال، اور نہیں دیا گیا اس کو کشائش مال۔ بھئی یہ کڑکڑ بند کراؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات زور کرائے، دونوں کام نہیں ہو سکتے۔ دفتر کے سامنے والے بات سنا کرے ایک ہی دفعہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت ایک عابد، زاہد، نیک خصلت، بہترین قسم کا جوان ہے، یہ تمہارا سپہ سالار ہوگا۔
تو پھر اعتراض کرنے لگے کہ یہ تو کوئی مالدار آدمی نہیں ہے، جہاد میں تو بڑی دولت کام آتی ہے۔ قال، پیغمبر نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، پہلے فرمایا قد بعث لکم، لیکن جب نہیں مانا تو فرمایا اسی کو چنا ہے تم پر، تم چاہو یا نہ چاہو۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور بڑھا کی دیا ہے اس کو کشائش علم اور جسم کی، عالم بڑا ہے اور صحت مند بڑا ہے، خوب صحت والا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے اقتدار جس کو چاہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علوم والے ہیں۔ وقال لهم نبیہم، فرمایا ان سے پیغمبر نے ان آیت ملکی، بے شک نشانی اس کے سب سے پسالار ہونے کی، یاتیکم التابوت، کہ آئے گا تمہارے پاس صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں اطمینان ہوگا رب کے ہاں سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور بقیہ چیزیں جو چھوڑ مرے ہیں موسیٰ اور ہارون کے گھرانے، تحمل الملائکہ، لے کے آئیں گے انہیں فرشتے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ گزشتہ زمانوں میں بنی اسرائیل کے پاس پیغمبروں کے تبرکات تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، ہارون علیہ السلام کی پگڑی، اور بزرگوں کے تبرکات ادب اور احترام کے ساتھ قابل ستائش ہے۔ جب اندیشہ ہونے لگا ان کی وجہ سے شرک اور کفر کا، تو حکومت سعودیہ نے سب چیزیں بلڈیز کر دی۔ احترام تبرکات کا ضروری ہے، اور عموماً تبرکات کے عنوان سے لوگ زیادتی کر لیتے، اس لیے بہت سارے بزرگان دین نے تبرکات کو خطرات بھی کہا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور ہارون علیہ السلام کی پگڑی ایک صندوق میں رکھے ہوئے تھے۔ جہاد میں ہمیشہ صندوق آگے رکھا جاتا، فتح ہو جاتی، پاک پیغمبروں کے مستعمل چیزیں تھی۔ بخت نصر نے آ کے اسرائیلیوں کو مارا تھا اور ان سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ اب کہ ان کے لوگوں کو زوال شروع ہوا، بعضوں نے کہا ہم بدعمل اور کمزور ہیں اور یہ پاک پیغمبروں کی نشانی ہے، واپس کر دو۔ چنانچہ واپس بیل گاڑی میں رکھا، بیلی آگے بڑھی اور فرشتوں نے ان کو ہنکایا، اینڈ وہیں لے آیا جہاں شموئیل علیہ السلام، طالوت اور ان کے لشکر موجود تھے۔ یہ علامت تھی کہ خدا کی خیر کا ارادہ ان کے بارے میں ہوا ہے، چنانچہ آگے پر جہاد ہوا اور فتح ہو گئی۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جس وقت لے کے گئے طالوت لشکر، قال کہنے لگا ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ آزمانے والے ہیں تم کو ایک نہر کے ذریعے۔ نہر، نہر، انہار، نہر، انہر۔ فمن شرب منہ، جو اس سے پیے، فلیس منی، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکے گا، ومن لم یطعمہ، جس نے چکھا بھی نہیں، فإنہ منی، وہ ہم میں سے ہوگا، الا من، مگر وہ آدمی، اغترف، جس نے چلو بھرا، غرفتن بیدہ، چلو ایک ہاتھ کا، غرفتن، غرفہ اگر بیدے تو اس کو لب کہتے ہیں، لب، یہ لب ہے، لب بھر بھر کے، اور اگر ایک ہاتھ سے ہو تو اس کو چلو کہتے ہیں، چلو۔ ہاں، ایک چلو سے پانی پیے، دائیں ہاتھ سے پیتے رہے، خیر ہے، کم پیا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص لب بھر بھر کے یا جام بھر بھر کے، تو ایسے لوگ پر جہاد نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک امتحان تھا، ویسے تو مشروب پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن مجاہدین کے لیے سخت سفر پر دقت اور گرانی تھی، زیادہ پانی پینے کبھی صحت کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ اطباء نے کہا ہے کہ جتنا کم پانی پیے تو فائدہ مند ہے۔ ڈاکٹروں کا یہ کہنا کہ زیادہ پیے نہایت غلط اور بیہودہ بات تھی۔ اب ڈاکٹر تقریباً پیچھے ہٹ گئے اس سے۔ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب مدظلہ اور ڈاکٹر عبدالباسط اور عبید احمد ہاشمی سب نے فرما دیا ہے کہ کم سے کم پانی پر گزارا ہو، کم سے کم۔
تاکہ گردوں کو کم کام کرنا پڑے. اور اس میں تو آزمائش شدید تھی. فشربوا منہ، جب پانی کی نہر آئی تو یہ سب پینے لگے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں بچ کے رہے. فلما جاوزہ، ہوا جس وقت آگے بڑے نہر سے حضرت طالوت والذین آمنوا معہ، اور وہ جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ، قالوا، کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، طاقت نہیں ہے ہم میں آج جالوت کافر اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی. بات سنو، ادھر سے کافر جالوت تھا تو ادھر سے سپہ سالار اسلامی طالوت ہوا، ادھر سے احمد رضا خان تو ادھر سے سرفراز خان. مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ امینیہ دہلی میں استاذ تھے. ایک بدعتی، اس کا نام تھا دلدار علی، اس نے ایک کتاب لکھی اور اس میں ثابت کیا اپنے خیال سے کہ نبی اور ولی غیب دان ہوتے ہیں. تو شاہ صاحب نے اس کا جواب لکھا، اور وہاں ایک مسجد کا امام تھا، اس کا نام تھا گلزار علی. شاہ صاحب نے کہا اپنی طرف سے شائع کرو، اجازت ہے. آپ نے فرمایا ہمارے لیے اتنی کافی ہے کہ گلزار علی بجواب دلدار علی ہو. یہ ایک تفنن کی بات ہے. قال الذین یظنون، کہنے لگے وہ لوگ جو عقیدہ رکھتے تھے، ظن عقیدت کے معنی میں آیا ہے، انہم ملاقو اللہ، کہ یہ مل کے رہیں گے خدا سے. کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی دفعہ چھوٹی ٹولی، غلبت فئۃ کثیرۃ، غالب آتی ہے بڑے انبوہ پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اللہ جمنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. تھوڑے رہ گئے نا، تھوڑے ہو لیکن ایمان والے ہو. کثرت تو بڑی مصیبت ہے، سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. نہ گزرتے گزرتے بھی 20-30 مسجد سے گزر جاتے ہیں. بہت زیادہ ماشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے، امید ہے آہستہ آہستہ مسئلہ سمجھ لیں گے. اٹھتے اٹھتے بھی غریب جو ہے نا سنتوں کے لیے وہ پرانی عادت کے مطابق 1-2 منٹ میں، خیر ہے، کوئی ایسی بات نہیں. یہ بھی ایک قول ہے اگرچہ ضعیف ہے. ہاں اچھا ہو رہا ہے. پیوست رہ شجر سے امیدی بہار رنگ. ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جس وقت سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے، قالوا، کہنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگار ڈال ہم پر استقامت، وثبت اقدامنا، مضبوط رکھے ہمارے پیروں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، مدد دے ہم کو کافر لوگوں پر. دعا بھی ضروری ہے، دعائیں مانگی. جب تکلیف سامنے ہو تو صبر خیر ہے، اور جس نے بغیر تکلیف کے دعا کی تھی اللہم انی اسألک صبرا، آپ ناراض ہوئے، سألت اللہ البلا سل العافیہ، فوراً خدا سے عافیت مانگو، تم نے مصیبت مانگی. آئی صاحب استاد محترم مولانا لطف اللہ سے فرماتے تھے کہ ایک امام دعا کرتا تھا، ربنا افرغ علینا صبرا، کہ ہر روز وہاں جنازہ ہوتا تھا، ہر روز. کہ میں نے اور مولانا یوسف بڈوری نے اس کو راضی کیا اور سمجھایا کہ بھائی بغیر کسی وجہ کے یہ دعا نہ مانگو. اس دن سے جنازے رک گئے. اللہ اللہ. اور امام دعا مانگ رہا تھا، ربنا افتح بینی و بین قومی. پتہ چلا کہ تنخواہ رکی ہوئی ہے 6 مہینے. لوگوں نے کہا تنخواہ دے دو ورنہ خیر نہیں ہے، یہ فرضوں کے بعد دعا ہے، یہ ضرور قبول ہوگی. فہزموہم باذن اللہ، پس طالوتیوں نے شکست دے دی جالوتیوں کو اللہ کے حکم سے. وقتل داؤد جالوتا، اور قتل کیا حضرت داؤد نے جالوت کو. کہتے ہیں کہ حضرت شموئیل علیہ السلام کو وحی آئی اور انہوں نے طالوت کو آگاہ کیا کہ رعایا میں ایک فرد ہے، اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام داؤد ہے، وہ آ جائے. جالوت گھوڑے پر سوار صفوں کو چیرتا ہوا ادھر ادھر گھومتا تھا، اور
اس کے ہوتے ہوئے اسلامی فوج فتح نہیں کر سکتی تھی۔ داؤد علیہ السلام نے مچوغنے میں پتھر ڈالا اور اسے گھمایا، اور جب چھوڑا تو سیدھا جالوت کا سر لگا، وہ نیچے گر گیا سر کے بل اور ہلاک ہوا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ عجیب بات ہے کہ سپہسالار طالوت ہے، اس کے ہاتھ سے جالوت کو نہیں مارا۔ خالد بن ولید کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جہاں جائیں گے فتح ہوگی، تو حضرت عمر نے کہا آج کے بعد کسی جہاد پہ نہ جانا، اور خالد بن ولید کو روک لیے، اور کہتے ہیں 16 اطراف میں فوج بھیجی، 16 اطراف میں۔ حضرت عمر نے ایسی تلوار زمین کے ساتھ ہلائی، کہا کہ سب کے سب فتحیاب ہوں گے، ہم ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے آئے، خالد کے ہاتھ میں فتح نہیں ہے، فتح خدا کے ہاتھ میں۔ تو خالد بن ولید سے کہا آپ نے کوئی ایسا دور دیکھا ہے کہ ہر طرف فتح؟ اس نے کہا نہیں، کہا یہ اعلانات کرو کہ جس غزہ میں میں نہیں گیا اس میں سب فتح ہو گئے۔ بس شکست دے دی طالوتیوں نے جالوتیوں کو اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کے اختیار میں، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور دے دیا اللہ نے حضرت کو سلطنت اور حکمت نبوت۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور علوم دیے جو اللہ نے چاہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ طالوت نے اپنی لڑکی کا نکاح داؤد علیہ السلام سے کیا، اور داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی مبعوث ہوئے، اور طالوت کے ہوتے ہوئے اس رعایا اور اس سرزمین کے بادشاہ بھی مان لیے گئے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر نہ ختم کرتا اللہ لوگوں کو بعض کو بعض کے ذریعے، کوہرام مچ چکا ہوتا ملکوں میں، بعض لوگوں کو ہٹانا پڑتا ہے، بعضوں کو دور کرنا ہوتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ فضل والے کائنات پر، تو بعض شیاطین سرغنوں کو ہٹا لیتے ہیں۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں آپ پر برحق۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بے شک بڑے پیغمبروں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ جتنے پیغمبر ہیں، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے برتری دی بعض کو بعض پر۔ منہم من کلم اللہ، ان میں بعضوں نے باتیں کی، یعنی اللہ نے ان سے بات کی، جیسے آدم علیہ السلام، جیسے موسیٰ علیہ السلام۔ ورفع بعضهم درجات، بلند کیے بعضوں کے درجے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور دے چکے عیسیٰ ابن مریم کو کلی دلیلیں۔ وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کو محکم کیا جبریل کے ذریعے، اکثر ساتھ ہوتے تھے۔ ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد، اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے بعد والے لوگ بعد اس کے، ما جاءتهم البینات، کہ ان کے پاس روشن دلائل آ گئی۔ ولیکن اختلفوا، لیکن اختلاف ہو گیا تھا۔ فمنہم من آمن، بعض ایمان لائے، ومنہم من کفر، بعض کفر پر رہے۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، چاہتا اللہ تو نہ لڑتے۔ ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اختلافات عالم بے رنگ اور بو کا ایک تقاضا ہے۔ گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے۔